الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے بیان القرآن میں قرآن حکیم کی 7 منازل۔ ہمارا جو مین ٹاپک ہے قرآن کریم کی ترکیب و تقسیم۔ قرآن کریم کی ترکیب و تقسیم میں ہم نے سب سے پہلے آیات اور صورتوں کی تقسیم کے بارے میں پڑھا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے قرآن حکیم کی 7 منازل۔ منازل جمع ہے منزل کی، جیسے ہم لوگ واحد لکھتے ہیں نا منزل، اسی سے ہے منازل۔ منزل واحد ہے، منازل جمع ہے۔ دور صحابہ رضوان اللہ علیہم میں ہمیں ایک تقسیم اور ملتی ہے، اور وہ ہے 7 منزلوں کی شکل میں صورتوں کی گروپنگ۔ انہیں احزاب بھی کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا منازل منزل کی جمع ہے، اسی طرح احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے۔ حزب جو ہے یہ واحد ہے، اور احزاب جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ حزب کا لفظ احادیث میں ملتا ہے، لیکن وہ ایک ہی معنی میں نہیں ہوتا، مطلب اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ یہ لفظ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے لیے تلاوت کی ایک مقدار معین کر لیتا تھا۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابی تھے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی ایک مقدار معین کر لیتے تھے، مقرر کر لیتے تھے کہ آج ہم نے اتنا پڑھنا ہے۔ مطلب وہ اپنا ایک حزب جو ہے وہ مقرر کر لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نام عن حزبہ من اللیل او عن شیء منہ فقرأہ ما بین صلاة الفجر و صلاة الظہر کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ترجمہ: جو شخص نیند یا بیماری کی وجہ سے رات کو تہجد میں اپنے حزب کو پورا نہ کر سکے، پھر وہ فجر اور ظہر کے درمیان اس کی تلاوت کر لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا گویا اس نے اسے رات کے دوران پڑھا ہے۔ یہ حدیث بخاری کے علاوہ دیگر ائمہ حدیث نے بھی روایت کی ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی ہی ایک اہم بات ہم تک پہنچی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص نیند کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر رات کو کوئی بھی اگر آپ لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں، کوئی صورت جو ہے وہ آپ پڑھ کے سوتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی اگر آپ جو ہے قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اگر وہ آپ پہ نیند کا غلبہ ہو یا آپ بیماری کی وجہ سے اس کو مس کر دیتے ہیں، تو اگلے دن اگر آپ فجر اور ظہر کے درمیان اس کی تلاوت کر لیتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا کہ آپ نے رات کو پڑھنا تھا اور آپ کو ملنا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ جیسے آپ رات کو سورۃ سجدہ پڑھتے ہیں، سورۃ الملک پڑھتے ہیں، یا کوئی اور جیسے سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھ کے سویا جاتا ہے، اگر آپ ان میں سے کچھ بھی مس کر دیتے ہیں تو آپ صبح فجر اور ظہر سے پہلے پڑھ لیں، فجر اور ظہر کے درمیان۔ اب دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اس کے علاوہ جیسے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرید بکم الیسر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اس کی عبادت رہ جاتی ہے، ذکر اذکار رہ جاتا ہے، اور وہ نیند یا بیماری کی وجہ سے مس کر دیتا ہے، تو اگلے دن وہ فجر اور ظہر کے درمیان اس کی تلاوت کر لے تو اس کو اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص کسی وجہ سے کسی رات اپنے حزب کو پورا نہ کر سکے، جتنا بھی نصاب اس نے معین کیا ہو، کسی بیماری کی وجہ سے یا نیند کا غلبہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی اس قرات یا تلاوت کو وہ دن کے وقت ضرور پورا کر لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے اکثر کا معمول تھا کہ ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت ختم کر لیتے تھے۔ لہٰذا ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کے 7 حصے ایسے ہو جائیں کہ ایک حصہ روزانہ تلاوت کریں۔ اب دیکھیں اس بات کی ہمیں وضاحت کی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام جب ایک ہفتے میں
قرآن کریم ختم کر لیتے تھے تو پھر انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ قرآن کے 7 حصے ہو جائیں تاکہ ایک حصہ جو ہے وہ روزانہ تلاوت کریں تو ہر ہفتے قرآن مجید کا دور مکمل ہو جائے، مطلب قرآن کریم جو ہے ایک ہفتے میں ان کا مکمل ہو جائے۔ اس لیے صورتوں کے 7 مجموعے یا گروپ بنا دیے گئے۔ ان گروپوں کے لیے آج کل ہمارے ہاں جو لفظ مستعمل ہوتا ہے وہ منزل ہے۔ اب دیکھیں صحابہ اکرام کے زمانے میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ تھا حزب، احزاب، اور آج جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے منزل، منازل۔ لیکن احادیث و روایات میں حزب کا لفظ آتا ہے۔ احزاب یا منازل کی اس تقسیم میں بڑی خوبصورتی ہے۔ ایسا نہیں کیا گیا کہ یہ 7 حصے بالکل مساوی کیے جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ صورتیں ٹوٹ جاتی، ان کی فصیلیں ٹوٹ جاتی۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ احزاب یا منازل کی اس تقسیم میں بڑی خوبصورتی ہے۔ اب خوبصورتی کیسے ہے کہ یہ 7 حصے جو کر دیے گئے انہیں بالکل مساوی یعنی برابر نہیں رکھا گیا۔ اگر برابر رکھا جاتا تو کچھ صورتیں بڑی ہیں، کچھ صورتیں چھوٹی ہیں، تو پھر وہ جو ایک ربط ہے وہ قائم نہ رہتا۔ ان کی جو تقسیم کی گئی ہے وہ اس انداز سے کی گئی ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے کہ صورتوں کی جو فصیلیں ہیں وہ نہ ٹوٹیں۔ فصیلیں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، اب کچھ آیات ہیں، آیات کو ایک صورت میں جمع کر دیا گیا، مطلب اس کی حد بندی کر دی گئی۔ وہ جو حد بندی کی گئی اس کو کہتے ہیں فصیل، اور یہ فصیلیں جو ہے یہ فصیل کی جمع ہے۔ چنانچہ ہر حزب میں پوری صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئیں۔ اس طرح احزاب یا منزلوں کی مقداریں مختلف ہو گئیں، مطلب کچھ احزاب جو ہیں، کچھ منازل جو ہیں وہ چھوٹی ہیں، کچھ منازل جو ہیں وہ بڑی ہیں، لیکن 7 حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ لیکن ان کے اندر صورتوں کی فصیلیں نہیں ٹوٹیں، یہ ان کا حسن ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ یہ جو 7 منازل میں تقسیم کیا گیا وہ اس انداز سے اس کی ترتیب دی گئی کہ اس کی فصیلیں نہیں ٹوٹیں، کہ ان کا جو ربط تھا وہ قائم رہا۔ اب جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شے بھی شاید اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اگرچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ منزلوں کی تعین بھی توقیفی ہے، لیکن منزلوں کی اس تقسیم میں گنتی کے اعتبار سے جو حسن پیدا ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کا ایک مظہر ہے۔ اب یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ منزلوں کی جو تعین کی گئی ہے، جو مقرر کی گئی ہے ان کی ترتیب، وہ توقیفی ہے۔ توقیفی جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ موقوف سے ہے، موقوف وقف سے ہے، وقف ٹھہرنا توقیفی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ موقوف نہیں ہے، لیکن منزلوں کی اس تقسیم میں گنتی کے اعتبار سے جو حسن پیدا ہوتا ہے اس سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ اس میں اللہ ہی کی حکمت کا کوئی مظہر ہے، مطلب اللہ ہی کی کوئی حکمت ظاہر ہو رہی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو الگ رکھ دیا جائے تو یہ تو قرآن حکیم کا مقدمہ یا دیباچہ ہے۔ اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو اگر علیحدہ رکھ دیا جائے تو قرآن حکیم کا مقدمہ یا دیباچہ۔ اب مقدمہ یا دیباچہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جب کتاب شروع کرتے ہیں اور اس کے شروع میں اس کا ایک مقدمہ بیان کیا جاتا ہے، تو اگر اس کو علیحدہ رکھ دیا جائے تو یہ صرف قرآن حکیم کا مقدمہ جو ہے یا دیباچہ ہو۔ مقدمہ اور دیباچہ ایک ہی معنی میں ہے۔ تو اس کے بعد پہلا حزب یا منزل 3 صورتوں مطلب سورۃ الفاتحہ کو اگر الگ کر دیا جائے تو قرآن حکیم کا مقدمہ یا دیباچہ جو ہے یہ ہو، اور اس کے بعد پہلا حزب یا منزل 3 صورتوں البقرہ، آل عمران، النساء پر مشتمل ہے۔ دوسری منزل 5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ تیسری منزل 7 صورتوں پر مشتمل ہے۔ چوتھی منزل 9 صورتوں پر، 5ویں منزل 11 صورتوں پر، اور 6ٹھی منزل 13 صورتوں پر مشتمل ہے۔ جبکہ 7ویں منزل جو ہے اسے حزب مفصل جو کہ آخری منزل ہے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے۔ اس میں 65 صورتیں ہیں۔ آخر میں صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں۔ یاد رہے کہ 65 بھی 13 کا ملٹیپل ہے۔ اب دیکھیں 13 کو اگر 5 سے ضرب دیں تو وہ 65 بنتا ہے۔ صورتوں کی تعداد جیسا کہ ذکر ہوا ہے 114 ہے، ٹھیک ہے۔
یہ تعداد متفقن علیہ ہے، مطلب صورتوں کی جو تعداد 114 ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ جو ہے 114 ہی ہے۔ متفقن علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ سب کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صورتوں کی تعداد 114 ہے اور یہ تعداد متفقن علیہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ آج کل جو قرآن مجید حکومت سعودی عرب کے زیر اہتمام بہت بڑی تعداد میں بڑی خوبصورتی اور نفاست سے شائع ہوتا ہے، اس میں حزب کا لفظ بالکل ایک نئے معنی میں آیا ہے۔ انہوں نے ہر پارے کو 2 حزب میں تقسیم کر لیا ہے، گویا نصف پارے کی بجائے لفظ حزب ہے۔ پھر وہ حزب بھی 4 حصوں میں منقسم ہے، مطلب حزب کے 2 حصے کیے گئے، نصف پارہ جو ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس ایک حزب کے بھی 4 حصے ہیں، ربع الحزب، نصف الحزب اور پھر ثلاثۃ ارباع الحزب۔ اس طرح انہوں نے ہر پارے کے 8 حصے بنا لیے ہیں۔ یہ لفظ حزب کا بالکل نیا استعمال ہے، اس کی کیا سند اور دلیل ہے اور یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ ماخوذ کہتے ہیں نکلنے کو، اخذ سے، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا اخذ، اخذ ہوتا ہے نکلنا، ماخوذ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ جو حزب کا لفظ ہے اس کے بارے میں کوئی سند یا دلیل نہیں ملتی کہ یہ کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے اخذ کیا گیا، کہاں سے نکالا گیا، کہاں سے ماخوذ ہے، واللہ عالم۔ واللہ عالم، واللہ مطلب اللہ عالم جانتا ہے۔ انسانی کلام حروف و اصوات سے مرتب ہوتا ہے۔ انسانی کلام، یہ جو ہم انسان کلام کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، حروف، الفاظ اور اصوات یعنی آواز، صوت کہتے ہیں نا آواز کو، انسانی کلام حروف و اصوات سے مرتب ہوتا ہے اور ہر زبان میں حروف ہجائیہ ہوتے ہیں۔ اب یہ جو حروف ہجائیہ جیسے اردو زبان میں ا ب ت س جیم، ٹھیک ہے، اور عربی میں ا ب ت ث ج ح، اسی طرح ہر زبان کا جو ہے اس میں حروف ہجائیہ ہوتے ہیں۔ پھر حروف مل کر کلمات بناتے ہیں۔ حروف جیسے کہ اب ایک ہا ہے، را ہے، وا ہے، ٹھیک ہے، فا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہا، را، وا، فا، یہ ایک حرف ہے، یہ ایک حرف ہے، یہ بھی حرف ہے، یہ بھی حرف ہے، ٹھیک ہے، مطلب مفردات ہیں۔ لیکن جب ہم انہیں ملا دیتے ہیں تو ہم جب ملائیں گے تو یہ مکمل ایک بات بن جائے گی، مطلب ایک مکمل حرف کلمہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر زبان میں حروف ہجائیہ ہوتے ہیں اور پھر حروف مل کر کلمات بناتے ہیں۔ کلمات سے کلام وجود میں آتا ہے، پہلے حروف پھر کلمات، اور کلمات جب دیکھیں اب یہ بات ساری، یہ ایک کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ ہے، یہ بھی کلمہ ہے، ٹھیک ہے، جب ہم ان ساروں کو ملا دیں گے تو یہ ایک کیا بن گیا؟ کلام بن گیا، کلام وجود میں آ گیا۔ خواہ وہ کلام منظوم ہو یا نثر ہو، منظوم جیسے نظم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا نثر جیسے کہ ہم نے پڑھا نظم، ٹھیک ہے، نظم، نثر، غزل میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو ترکیب ہے، حروف سے مل کر کلمات بنے، کلمات نے آیات کی شکل اختیار کی، آیات جمع ہوئیں صورتوں کی شکل میں، اور صورتیں جمع ہو گئی منزلوں کی شکل میں۔ اب یہ جو تھا ہمارا آج کا ٹاپک تھا، اور ہمارا ٹاپک کیا تھا کہ قرآن حکیم کی 7 منازل، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو سارا ہم نے ٹاپک پڑھا، اس کا جو حاصل کلام ہے، حاصل کلام مطلب ہمیں اس سے کیا کلام جو ہے وہ حاصل ہوا۔ نمبر 1، دور صحابہ میں ایک تقسیم 7 منزلوں کی شکل میں ہوتی تھی، یعنی صورتوں کی گروپنگ، انہیں احزاب بھی کہتے ہیں۔ حزب کے لفظ ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنے لیے تلاوت کی ایک مقدار معین کر لے کہ میں اتنی مقدار روزانہ پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، حدیث کے مفہوم کے مطابق جو شخص کسی وجہ سے کسی رات اپنے حزب کو پورا نہ کر سکے وہ دن کو کر لے۔ ہر ہفتے قرآن مجید کا دور مکمل کرنے کے لیے صورتوں کو 7 مجموعے یا گروپ میں بنا دیا گیا، ان گروپوں کو آج کل منزل کہتے ہیں۔ نمبر 3، ان احزاب یا منازل کی تقسیم بڑی خوبصورتی سے کی گئی ہے۔
ہر حزب میں پوری صورتیں جمع کی گئی ہیں، اس لیے ان کی مقداریں مختلف ہیں، یعنی کچھ حزب بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا جو ٹاپک ہے قرآن حکیم کی 7 منازل سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کوئی بات، کوئی حرف جس کے معنی مفہوم آپ کو سمجھ نہیں آتے، آپ ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی میسیج کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. يا الله. You're the light, the shame.